اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورہ نساء کی آج آیت نمبر 133 اور 134 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ دعا کر لیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مستقبل کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر نافرمانی کرو گے تو اس کے کاموں کا انحصار تم پر نہیں ہے۔ وہ ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس صورت میں کوئی اور قوم آگے لے آئے اور اس کے ہاتھ سے تمہیں پیچھے کروا دے۔ جیسے یہود نافرمان ہوئے تو عیسائیوں سے پٹ کر پیچھے ہو گئے، عیسائیوں نے ان کو پیچھے دھکیل دیا اللہ کی مرضی سے، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں عیسائیوں کو پٹوا کر پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اللہ کو تو بس اپنا دین سر بلند کرنا ہے۔ جو اس مشن کو پورا کرنے کے قابل ہوگا اللہ اس کو ہی آگے لائے گا۔ لہٰذا تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم اس کے فرما بردار بن کر رہو۔ یہاں اس رب سے روگردانی کرنے پر وعید سنائی جا رہی ہے اور ہدایت دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو کیا پرواہ ان کی نافرمانی کی، مگر وہ ان کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، تاہم ان کو چھوڑے گا نہیں، حساب ضرور لے گا۔ اللہ نے اپنی حاکمیت کا خوف دلایا ہے کہ جو اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کا شوق رکھتا ہوگا وہ اس کو آگے لے آئے گا، اس بندے کو آگے لے آئے گا، اس قوم کو آگے لے آئے گا۔ لہٰذا تمہارا مفاد بھی اسی میں ہے کہ اسی کے بن کر رہو۔ انسانی شعور کو اس آیت میں اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ڈھیٹ بن کر نافرمانی کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اس طرح انسان ڈر کر عمل صالح کرنے لگتا ہے۔ جیسے کہ یہود ڈھیٹ بن گئے تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر دیا تھا۔ پسندیدہ قوم تھی لیکن اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا اور نئی قوم کو آگے لے آیا۔ تو مسلمان بھی عیسائیوں کو دھکیل کر آگے آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پسندیدہ قوم بنا لیا۔ لیکن اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جگہ کوئی اور آگے آ جائے۔ یہی بات اللہ سمجھا رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 134۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ جو دنیا کا بدلہ چاہے، جیسے جہاد میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شرکت کرے، تو بہت بڑی نادانی ہے اس کی، جبکہ اللہ تو دین اور دنیا کا ثواب دینے پر قادر ہے۔ دنیا کا بدلہ تو محدود ہے اور آخرت ہمیشہ کا بدلہ ہے، اور اس کے لیے انسان کو اپنے شعور سے ابدی فائدے کا سوچنا چاہیے۔ دین اور دنیا طلب کرنی چاہیے، دین بھی اور دنیا بھی۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دونوں چیزیں طلب کی جا رہی ہیں۔ نہ دنیا کو اپنا اصل مقصود بنائے، نہ آخرت کو فراموش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جس کسی کی ہمت اور ارادہ جس کا بھی گھٹیا ہے اور دنیا کے ثواب سے آگے نہیں بڑھتا، اور وہ آخرت کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا، اس کی کوشش بھی فضول ہے۔ اسے دنیا کا ثواب بھی صرف اتنا ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، کل مختار ہے۔ بس اس سے دنیا اور آخرت طلب کی جائے۔ اللہ سے دنیا بھی طلب کرو اور آخرت بھی طلب کرو۔ صرف دنیا کی طلب خسارہ ہی خسارہ ہے۔ صرف دنیا کی طلب جو کرتا ہے نا، وہ بہت بڑے نقصان کا، گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔
رہی یہ بات کہ تمہارا عمل دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے، تو اس کو اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ حصول آخرت کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے صرف دنیا چاہتا ہے اسے اللہ دنیا دیتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے اللہ اسے دونوں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ تو بات پہلے ہو رہی تھی جہاد میں جو لوگ صرف مال غنیمت کی غرض سے جاتے ہیں یا اس لیے کہ لوگ اس کو مجاہد کہیں، تو اللہ پاک صرف اتنا ہی اس کے لیے اجر رکھا ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح جو حفظ کرتا ہے قرآن پاک کو صرف اس لیے کہ لوگ اس کو حافظ قرآن کہیں، تو دنیا میں لوگ اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس جب وہ جائے گا تو اللہ کہے گا بہت لوگوں نے تجھے حافظ قرآن کہہ دیا، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، میں جانتا ہوں تیرے دل میں کیا تھا جب تو نے حفظ کیا، تو اب دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا ہے، آخرت میں اب تجھے اس کا کوئی بدل نہیں ملنے والا۔ اس طرح شہید بھی اگر ریاکاری کے طور پر سوچتا ہے کہ جی مجھے لوگ شہید کہیں گے اگر میں شہید ہو گیا، دل میں جو نیت ہوگی وہی اس کا پھل ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اتنا پیارا کام کیا، شہادت حاصل کر لی لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی، اتنا پیارا کام کیا کہ قرآن حفظ کر لیا لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی، اتنا پیارا کام کیا کہ تو عالم بن گیا لیکن تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، تو اللہ پاک تیرے یہ کام قبول نہیں کرے گا۔ جنت کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہماری نیت پاک صاف ہو جائیں، ہماری نیتوں میں اخلاص بھر جائے، تاکہ اللہ پاک ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائے جنت کی صورت میں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بات ہمارے دلوں میں پختہ ہو جائے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، ہر پل ہر ساعت ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، چاہے ہم جہاں مرضی جا چھپیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کر دے، آمین ثم آمین۔